باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہ نشین پر تشریف فرما قائدین مجلس، صدور و معتمدین ابتدائی مجلس اتحاد المسلمین، سرگرم کارکنان مجلس اتحاد المسلمین، امیدواران بلدی انتخابات مجلس اتحاد المسلمین، سننے والے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میری عزت مآب پردہ نشین ماں اور بہنوں، حضرات، انتخابات کا وقت ہے، انتخابی جلسہ ہے، اور انتخابات میں کئی امیدوار اپنی قسمت آزما رہے ہیں، تو کئی سیاسی جماعتیں اپنے امیدواروں کو میدان میں اتار کر اپنے مینیفیسٹوز کو جاری کر رہی ہے، اعلانات کو جاری کر رہی ہے، عوام سے وعدے کر رہی ہے اور اپنے حق میں ووٹ ڈالنے کی اپیلیں کر رہے ہیں۔ اور اس انتخابات میں مجلس اتحاد المسلمین بھی اپنی امیدواروں کو میدان میں اتاری ہے اور عوام کے درمیان میں جا کر عوام سے اپیل کر رہی ہے کہ وہ اپنے جماعت مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں اپنے قیمتی ووٹ کا استعمال کریں۔ اور آج اس جلسے سے میں آپ سے مخاطب ہو کر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ عوام کہ ذہن میں ضرور یہ سوال بھی آئے گا کہ اگر میں مجلس اتحاد المسلمین کو ووٹ دوں تو کیوں دوں؟ اور میں آج یہاں پر کھڑے ہو کر جذباتی تقاریر یا جذباتی نعروں کے ذریعے آپ کے ووٹ کو بٹورنے کی لالچ کو لے کر نہیں آیا۔ میں آج آپ کے درمیان میں مجلس اتحاد المسلمین کے ایک ذمہ دار کی حیثیت سے کھڑا ہو کر ایک ذمہ دارانہ گفتگو کرتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو نبھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کوئی تعارف کی محتاج جماعت نہیں۔ مجلس اتحاد المسلمین آپ کے لیے کوئی نئی نہیں۔ مجلس اتحاد المسلمین یہ پہلا انتخاب نہیں لڑ رہی ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین آج سے 62 برس پہلے جب اس کا احیا ہوا تو ایک سوچ کو لے کر آگے بڑھی، ایک فکر کو لے کر آگے بڑھی، ایک پیغام کو لے کر آگے بڑھی، اور وہ سوچ و فکر و پیغام کو حیدرآباد کی عوام نے قبول کیا۔ وہ سوچ، وہ پیغام، وہ فکر کیا تھا؟ وہ سوچ، وہ فکر، وہ پیغام یہی تھا، سب سے پہلے تو ایک مرکز سیاسی پہ جمع ہونے کا پیغام دیا۔ اس کے بعد اگر ایک سوچ دی تو وہ سوچ یہ تھی کہ تعلیمی اور معاشی پسماندگی کو دور کیا جائے گا، اور فکر اگر کچھ دی تو وہ یہ تھی کہ اتحاد کے ذریعے اپنے نمائندوں کو ایوانوں میں بھیجو اور اپنے مسائل کو ایوانوں میں پہنچا کر ان مسائل کو حل کرنے کی جدوجہد کرے گی مجلس اتحاد المسلمین۔ یہی پیغام تھا، یہی سوچ تھی، یہی فکر تھی جس کو لے کر ہم آگے بڑھے۔
اور دنیا بخوبی واقف ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین نے مرکز سیاسی پہ منظم و متحد ہونے کا جو پیغام دیا تھا، اس پیغام کو عوام نے قبول کیا اور ایک مرکز سیاسی پہ جمع ہوتے گئے۔ ایک وقت وہ بھی تھا جب مجلس اتحاد المسلمین کے جلسوں میں سننے والے نہیں ہوا کرتے تھے، نہ ہی مجلس کے جلسوں میں کوئی لائٹ دینے والا ہوتا تھا، نہ ہی مجلس کے جلسوں میں مقررین کو کوئی پانی پلانے والا ہوتا تھا۔ عوام میں خوف کا یہ عالم تھا کہ اپنے دروازوں سے اور گھر کی کھڑکیوں میں سے جھانک کر دیکھتے تھے، لیکن ہمت نہیں جٹا پاتے کہ جلسوں میں آ کر بیٹھ کر مجلس کے مقررین کے خطاب کو سن سکے۔ ایسے اس دور سے اپنے جدوجہد کا آغاز کیا جب ہماری لہلاتی ہوئی کھیتیاں اجڑ چکی تھیں، عصمتیں لٹ رہی تھیں، آبادیاں خاک کی ڈھیر میں تبدیل ہو رہی تھیں، تخت و تاج عجائب گھر کی زینت بن چکا تھا، ہمارے محلات ویران ہو چکے تھے، منصب لٹ چکا تھا، جاگیریں تباہ و برباد ہو چکی تھیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، سامنے صرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا تھا، خوف تھا، مایوسی تھی، سب کچھ لٹنے کا۔ اتنی مایوسی تھی کہ خوف میں لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ایسے اس دور میں مجلس نے اپنی جدوجہد کا آغاز کیا تو مرکز سیاسی کا پیغام دیا، تعلیمی اور معاشی پسماندگی کو دور کرنے کا وعدہ کیا۔ دارالسلام کو حاصل کیا تو سب سے پہلے ایک اسکول اور اس کے بعد میں ITI سینٹر کو قائم کیا۔ احیاء مجلس کے بعد مجلس اتحاد المسلمین کے مرحوم صدر فخر ملت علیہ رحمان نے مجلس اتحاد المسلمین کے سالانہ اجلاس میں یہ اعلان کیا کہ اگر مسلمانوں کو اگر سب کے برابر لا کر کھڑا کرنا ہے تو ان کو تعلیم میں اور روزگار میں تحفظات فراہم کرنی چاہیے۔ یہ بات فخر ملت علیہ رحمان نے نظام آباد کے سالانہ اجلاس میں کہی تھی، اور اسی اجلاس میں فخر ملت علیہ رحمان نے کہا کہ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، میری نظریں دیکھ رہی ہیں کہ وہ دن دور نہیں، ہمارا خود کا میڈیکل کالج ہوگا، ہمارا خود کے دواخانے ہوں گے، ہمارے خود کے انجینئرنگ کالج ہو گئی، اور میری نظریں دیکھ رہی ہیں کہ ہماری آواز ایوان اسمبلی نہیں بلکہ ایوان پارلیمنٹ میں بھی گونجے گی۔ تو لوگوں نے خیخے مارا تھا۔ دوسرے دن اخباروں کی سرخیاں لگی کہ ایک اور دیوانی آواز، دیوانی پکار مجلس اتحاد المسلمین کی کہ ایوان پارلیمنٹ میں آواز گونجے گی۔ لیکن دنیا نے دیکھا جیسے وقت گزرتا گیا، مرکز سیاسی کی طاقت کے ذریعے اگر ہم نے حکومتوں کو منوایا ہمارے مسائل کو سننے کے لیے اور اس پہ عمل کرنے کے لیے، اقلیتی فائنانس کارپوریشن کا قیام عمل میں لایا، تو سیٹوین کا قیام عمل میں لایا، تو خلی قطب شاہ اربن ڈیولپمنٹ کا قیام عمل میں لایا، تو اردو اکیڈمی کا قیام عمل میں لایا۔ نا انصافی نا انصافی، مجھے انصاف دو انصاف دو، روتے رہتے پکارتے، بیوہ کی طرح پکارتے نہیں رہی مجلس اتحاد المسلمین نے حکومتوں کو مجبور کیا ہمارے مسائل کو سننے کے لیے، اور مرکز سیاسی کے طاقت اور سیاسی موقع جو آیا تھا 1984 میں، اس سیاسی موقع کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اقلیتوں کے لیے آرٹیکل 30A کے تحت میڈیکل کالج و انجینئرنگ کالج کا قیام عمل میں لایا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بعد سب سے بڑا اور پہلا ادارہ اقلیتوں کا اور مسلمانوں کا قائم ہوا ہندوستان میں تو وہ دکن میڈیکل کالج و دکن انجینئرنگ کالج تھا۔ اس کے بعد ہماری جدوجہد جاری رہی، اور مجلس اتحاد المسلمین نے صحت کے میدان میں اویسی ہاسپٹل واسرا ہاسپٹل کا قیام عمل میں لایا۔ تعلیمی میدان میں اپنے طور سے یہ کام کیا، تو پھر حکومت سے لڑ کر جھگڑ کر آن پار ود CSTs and BCs کی اسکالرشپ منوائی،
राजशेखर रेड्डी के दौर में, और फिर वो स्कॉलरशिप आज तक जारी है। तेलंगाना के बनने के बाद 10,000 रैंक, 10,000 जिसका रैंक है उसको पूरी फीस माफ थी। 10,000 के बाद उसको आधी फीस दी जा रही थी, पूरी फीस नहीं। आधी फीस गवर्नमेंट और आधी फीस अपने खुद से जेब से भरना पड़ता था। लेकिन मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी तेलंगाना बनने के बाद हमने चीफ मिनिस्टर के सामने यह बात रखी और कहा कि अब तक जितने भी क्वालिफाई और दाखिला मिलता सबकी फीस आती थी, लेकिन आपकी रियासत बनने के बाद, आपकी हुकूमत आने के बाद 10,000 रैंक के बाद स्कॉलरशिप नहीं दे रही है। तो हमारी नुमाइंदगी पर फिर से ऐलान हुआ कि मुसलमान बच्चों को भी जिनको दाखिला मिलता है MBBS, इंजीनियरिंग, MBA, MCA, नर्सिंग, आर्किटेक्चर, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, लॉ, कोई भी कोर्स होने तो दाखिला मिलता है, पूरी की पूरी फीस हुकूमत अदा करती है। ये मजलिस का कारनामा। कांग्रेस के दौर में मुसलमानों के लिए तहफ़्फ़ुज़ात को हासिल किया, तहफ़्फ़ुज़ात जो आज भी जारी है सरकारी मुलाजिमत में और फिर तालीम के मैदान में। यह भी मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का कारनामा। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन काम करती है, सिर्फ ज़बानी जमा खर्च नहीं करती। अगर आज अकबरुद्दीन ओवैसी यहां खड़े होकर तकरीर कर रहा है और आपसे वोट के लिए अपील कर रहा है, तो वो अपील करने का हक रखता हूं, क्योंकि आपके हर दुख में आपके दरमियान में रहती है मजलिस, आपके दर्द में आपके दरमियान में रहती है, आपके जुर्रत में आपके दरमियान रहती है, फिसादात में, कर्फ्यू में आपके दरमियान में रहती है, तो कोविड कोरोना में आपके दरमियान में रहती है, बारिश पड़ती है तो आपके दरमियान में रहती है, तूफान आता है तो आपके दरमियान रहती है, सैलाब आता है तो आपके दरमियान में रहती है, कोई बेवा फरियाद के लिए आता है तो आपके दरमियान में रहती है, कोई यतीम आता है तो उसके लिए भी मदद के लिए दरमियान रहती है। क्या कोई है? बता दो, कोई है जो अपनी आवाम के लिए 24 घंटे दस्तयाब रहता है? तो वह मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन है। जुमे के दिन को छोड़कर इतवार, पीर, मंगल, चारशंबा, जुमेरात और हफ्ते के दिन दारुस्सलाम में 11 बजे से 2 बजे तक बैठने वाली क़यादत, MLA, कारपोरेटर्स का नाम भी मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन है। हमारी आवाम जब चाहे हमसे मिल सकती है। मैं पूछना चाहता हूं, मोदी के मानने वालों, क्या तुम मोदी से मिल सकते हो? जाकर TRS वालों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, क्या तुम KCR से मिल सकते हो? और आपसे पूछता हूं, जुमे के दिन को छोड़कर आप जब चाहे जब हमसे मिल सकते हैं या नहीं? अरे यही फर्क है, यही फर्क है दूसरों में और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन में। मजलिस काम करती है, हुकूमत को मनवाती है और हुकूमत के काम करने का इंतजार जरूर करती है, लेकिन मरकज सियासी से अगर उसको मौका मिलता है तो खुद भी काम करती है। हमने काम किया। अरे आपको याद दिलाऊं कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक स्कूल का वादा किया था, क्या स्कूल नहीं बने? 15,000 बच्चों को मुफ्त तालीम इंशाअल्लाह ताला आइंदा 5 बरस में और 3-4 स्कूल बनाऊंगा, यहां पर भी एक बनाऊंगा, यह भी वादा है। और यह भी कहना चाहता हूं कि 15,000 बच्चे
पढ़ना कोई मामूली बात है। और आज देखो इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात, मतलब ये कि अगर तुम्हारा अमल साले है, सच्चा है, तो तुमको देखना ये है कि तुम्हारे दामन में जो बीज है, क्या वो बीज सच्चा है। अगर बीज सच्ची है तो तुमको देखना ये है कि तुम जिस सच्ची बीज को बोने जा रहे हो, क्या वो जमीन साले है। अगर बीज सच्ची है और जमीन साले है तो अल्लाह खुद अपने रहमत के बादलों को बरसाएगा और सच्ची बीज साले जमीन के सीने को चाह करते हुए निभर पड़ेगी, निकल पड़ेगी। यही ईमान है। दुनिया हमको कुछ भी बोले, लेकिन अल्लाह की ये रहमत, ये पैगाम ले आ रही है कि अल्लाह हमसे राजी है। अल्लाह हमसे राजी है। लोगों ने कहा बारिश आई, तूफान आया, अब के मजलिस बदनाम हो गई, मजलिस कमजोर हो गई, लेकिन तूफानों का रुख मोड़ने वालों का नाम मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन है। सैलाबों के रुख को बदल देते हैं। हम खुद अपने आप में एक सैलाब हैं, हम खुद अपने आप में तूफान हैं जो अपना रास्ता खुद बनाते हैं, और हमारे रास्ते में जो आता है हम उसको बख्शते नहीं हैं। आज मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन पर इल्जाम और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन पर ये तोहमतें लगाई जाती हैं कि मजलिस ने क्या किया। अरे मजलिस ने ऐसा काम किया जो किसी ने नहीं किया, वो काम हमने किया। लॉकडाउन के वक्त कैसा काम किया आपके सामने है कि लोग परेशान थे, लोग मजबूर थे, भूखे थे, प्यासे थे, लेकिन हमने उनकी भूख को मिटाने का काम किया। घर घर जाकर अनाज पहुंचाया, 1 लाख राशन के किट्स तकसीम किए। आज न सिर्फ वो, बल्कि जब सैलाब आया तो सैलाब के पानी में हम रात भर घूमते रहे, फिरते रहे, आवाम को दिलासा देते रहे। वो घर जो मुतासिर हुए उन घरों तक इमदाद पहुंचाई। न सिर्फ वो जो ऑटो खराब हुए ऑटो बनाए, चूल्हे खराब हुए चूल्हे बनाए, फ्रिज खराब हुई फ्रिज बनाए, वॉशिंग मशीन खराब हुई वॉशिंग मशीन बनाए। जिन बच्चियों के शादियों का सामान फै गया उनको सामान दिया, जो जनरल स्टोर तबाह हुए उनको भी दिया। अरे हमने काम किया। हम पे तनकीद करने वालों, मैं पूछना चाहता हूं, लॉकडाउन में अकबरुद्दीन ओवैसी के अलावा लाल दरवाजे में पहुंचकर किसी ने इमदाद दी? क्या हिंदू भाइयों को किसी ने मदद की? अरे अकबरुद्दीन ओवैसी ने की, मजलिस ने की, और कहते हैं कि हम फिरका परस्त हैं। हम फिरका परस्त नहीं हैं, हम गरीब परस्त हैं, हम इंसाफ परस्त हैं। हम इंसाफ करते हैं हर एक के साथ। हम मजहब देखकर किसी का काम नहीं करते। दारुस्सलाम के दरवाजे हर किसी के लिए खुले थे, है और रहेंगे। आज भी इस डाइस पे भी एक गैर मुस्लिम एक हिंदू भाई मौजूद है। क्या ये निशानी नहीं कि हम हर किसी का काम करते हैं? अरे ये छोड़ो, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तेलंगाना का सबसे बड़ा त्योहार, महाकाली का त्योहार, बोनालू त्योहार, 120 गज पे मंदिर है। वहां मंदिर के ट्रस्ट वाले सारे हिंदू लोग मेरे पास आए और बोले, अकबर साहब हम बीजेपी के पास गए, वो हमारा काम नहीं कराए। हम कांग्रेस का साथ दिए, वो काम नहीं कराए। टीडीपी का साथ दिए, वो काम नहीं।
ہر وقت صرف اکبر صاحب کی تصویر دکھانا اور ہم سے ووٹ لے لینا. لیکن آج ہم آپ کے پاس آئے ہیں, ہمارا کام کوئی نہیں کر سکتا, صرف آپ کر سکتے ہیں. میں نے ان سے پوچھا کیا کام ہے, تو انہوں نے کہا اکبر صاحب ہماری یہ سب سے پرانی مندر ہے اور یہ مندر 120 گز پہ ہے, تکلیف ہوتی ہے, اس کا کام کروائیے. میں ان کو بات کو سنا, چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ صاحب سے ملاقات کی اور میں نے کہا چندر شیکھر راؤ صاحب آج میں ایک ایسا مسئلہ لے کر آیا ہوں جس سے آپ انکار نہیں کرنا. تو بولے اکبر بھائی کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا لال دروازے کی مندر معلوم؟ ہاں ہمارے تلنگانہ کا بڑا تہوار ہے, سب سے بڑا تہوار ہے, بونالو کی سب سے بڑا ہے. میں نے ہاں سب سے بڑا ہے, لیکن صرف 170 یا 180 گز پہ یہ مندر ہے. صحیح ہے اکبر بھائی. میں آج میں نمائندگی کر رہا ہوں, آپ منظوری دیجئے 10 کروڑ کی, تاکہ یہ لال دروازے کی مندر جو چھوٹی ہے وہاں کے لوگوں نے نمائندگی کی, میں عوام کا نمائندہ ہوں, نمائندگی کو آپ تک پہنچانا میرا کام ہے, یہ کام کرو. تو انہوں نے کہا اکبر بھائی آپ بول رہے ہیں, میں یہ کام بالکل منظور کرتا ہوں, اور 10 کروڑ روپئے فوراً منظور کیے اس لال دروازے کی مندر کو بڑا کرنے کے لیے. پھر میں نے ان سے کہا کے سی آر صاحب آپ مندر کو دے رہے ہیں, مسجد کو بھی دیجئے. تو نے کہا اکبر بھائی کون سی مسجد؟ میں نے کہا افضل گنج کی مسجد بہت مخدوش ہو گئی, خراب ہو رہی ہے, خوبصورت ہے مسجد, اس کو بھی 10 کروڑ روپیہ دو. 10 کروڑ روپیہ افضل گنج کی مسجد کو, 10 کروڑ اس مندر کے لیے. پھر ہم سے کہتے ہیں کہ ہم فرقہ پرست ہیں. ارے اتنے برس تک لال دروازے والوں کے ووٹ لیے, لیکن ان کا ایک کام نہیں کرے, اور مجلس کے پاس ایک وقت آئے تو ہم نے وہ کام کر کے بتایا. آج مجلس اتحاد المسلمین کام کر رہی ہے. آپ جس روڈ پہ کھڑے ہیں, کیا یہ روڈ پہلے اتنی تھی؟ کیا یہ روڈ شاندار نہیں ہوئی؟ کیا یہ روڈ اچھی نہیں ہو گئی؟ اب کیا اس سے زمینات کے قیمتیں نہیں بڑھ گئیں؟ نہ صرف یہ روڈ, حافظ بابا نگر سی بلاک میں روڈ کشادہ ہو گئی, بڑی ہو گئی. بلہ گڑے میں روڈ بڑی, ایک روڈ ریاست نگر بازار سے اندرا نگر تک, وہاں تک جائے گی, مین روڈ تک. اویسی ہاسپٹل کے سامنے فلائی اوور, کیا ترقی کی نشانی نہیں؟ کیا ٹریفک جام نہیں ہو رہی ہے وہاں پر؟ چندرائن گٹا فلائی اوور مسجد عمر فاروق تک آگے آئے گا. فلک نما برج بڑا ہوگا. گرم چیرو تالاب جس سے طوفان آیا, 130 کروڑ روپئے کی منظوری سے وہاں پر کام ہوگا. پھر سے بارش ہوئی تو بابا نگر میں کوئی نقصان نہیں ہوگا. پلے چیرو کا تالاب بلہ گڑے میں, وہ تالاب کے لیے بھی 100 کروڑ کی منظوری. چندرائن گٹے میں بہت سارے گلیاں ہیں بلہ گڑے میں جہاں پانی نہیں, ان پانی کی لائنز کے لیے 20 کروڑ کی منظوری. پانی کی ٹاکی ڈیفنس میں آئی, ایک اور ٹاکی بلہ گڑے میں آ رہی ہے. چندرائن گٹے میں کتنے پانی کے ٹاکیاں ہیں؟ بالا پور کی ٹاکی, سی آر پی ایف کی ٹاکی, یہ ریاست نگر کی ٹاکی, بلہ گڑے کی ٹاکی, سلالہ کی ٹاکی, بابا نگر کی ٹاکی, اور بھی ٹاکیاں بن رہی ہیں پانی کی, کوئی کمی نہ ہو. الیکٹریکل سب اسٹیشن آ رہے ہیں. کیا اتنا کام کہیں ہو رہا ہے؟ روڈز بڑی ہو رہی ہیں, لیکن پھر بھی مجلس پر الزام, ارے ہم کام کے نام پر ووٹ مانگتے ہیں, کام کی وجہ سے ہم عوام کے دلوں میں ہیں, ہم صرف زبانی جمع خرچ نہیں کرتے. ارے آج
اکبر الدین اویسی کو بدنام کرنے کے لیے میڈیا پروپیگنڈے چلا رہا ہے. ارے اس میڈیا سے کہوں گا اگر کبھی فرصت ہے تو آ کر دیکھ لو میرے اسکولوں کو, بتا دو بی جے پی نے کوئی ایک ایم ایل اے ہے جو ایک اسکول بنایا؟ کوئی ٹی آر ایس میں ایک اسکول بنایا؟ ارے ہم ہیں جو تعلیم کے لیے کام کر رہے ہیں اور ایک ایک اسکول کا سنگ بنیاد رکھا. تو کہاں پر؟ حافظ بابا نگر میں ایک اور اسکول آئے گا, جہانگیر آباد کے پاس ایک اور اسکول آئے گا, محمد نگر غوث نگر کے پاس ایک اور اسکول آئے گا, تو یہاں نالے کے آگے جو سلم ہے وہاں پر آئے گا. تم مجھے فرقہ پرست کہتے ہو نا, اللہ نے چاہا تو لال دروازے میں بھی ایک اسکول بنا کے دے دوں گا تم کو بھی پڑھنے کے لیے. ارے یہ دل ہے ہمارا, لیکن تم صرف مجلس پہ تنقید, ایسا بولے ویسا بولے, ایسا کرے ویسا کرے. ارے صرف بولتے نہیں ہیں, ہم کر کے بھی بتاتے ہیں. ہم کسی سے ڈرنے یا گھبرانے والے میں سے نہیں ہیں. ایوان اسمبلی میں آپ نے دیکھا کہ کس جرات مندی کے ساتھ, بے باکی کے ساتھ ہم آپ کے مسائل کی ترجمانی کرتے ہیں. ایوان اسمبلی میں بغیر ڈرے بغیر گھبرائے ہم کام کرتے ہیں. انیس الغربا کی زمین کس نے حاصل کی؟ ہم نے حاصل کی. درگاہ بران شاہ صاحب کر اتنا بڑا کمپلیکس بن رہا ہے, کس نے؟ ہم نے. فقیر ملا کے قبرستان کی زمین کس نے حاصل کی؟ ہم نے حاصل کی. کووڈ کے وقت 400 سے زائد کووڈ مریضوں کی تدفین کا انتظام فقیر ملا کی اس مہیشورم کے اس قبرستان میں ہم نے کروایا. کیا کسی اور نے کروایا؟ ارے یہ چھوڑو, سب سے بڑا میری زندگی کا اگر کوئی کام میں کہوں گا اسکالرشپ کے بعد اگر کچھ ہے تو حکومت نے اعلان کیا کہ جتنے بھی نوٹرائز ڈاکیومنٹ رہیں گے ان کو رجسٹرڈ ڈاکیومنٹ کی طرح ٹریٹ کیا جائے گا. کیا یہ بڑا کام نہیں ہے؟ کیا نہیں ہے بتاؤ؟ کئی گھر ہیں نوٹرائز ڈاکیومنٹ پر ہے, قرض نہیں لے سکتے, بینک میں جا کے دے کر کوئی امداد نہیں لے سکتے, لیکن چیف منسٹر سے ہم نے منوایا. اسمبلی میں کہا کہ ہاں اکبر صاحب آپ بہت صحیح بات بولے, نوٹرائز ڈاکیومنٹ کو رجسٹرڈ ڈاکیومنٹ کی طرح ٹریٹ کریں گے. کیا یہ کام نہیں؟ کیا یہ کارنامہ نہیں؟ ارے آج لوگ الزام لگاتے ہیں سیکریٹریٹ کی مساجدیں شہید ہوئی. کیا اسمبلی میں اور اسمبلی سے پہلے بیرسٹر اسد الدین اویسی کی قیادت میں سارے علماء مشائخین گئے تو کیا چیف منسٹر نے وعدہ نہیں کیا کہ مساجدوں کو اسی مقام پر بناؤں گا؟ مسجدیں تو چھوٹی تھیں, لیکن آج 1400-1500 گز پر 2 عالی شان مسجدیں تعمیر ہونے والی ہیں اور ہو کر رہیں گی. لوگ بولتے ہیں کہ مسجد کا سنگ بنیاد نہیں ہوا. ہاں نہیں ہوا. کیسے حالات تھے؟ کووڈ تھا, کووڈ ختم نہیں ہوا کہ سیلاب طوفان آیا. ارے بے فکر رہو, مجلس ہے اکبر اویسی ہے, مسجد وہی بنے گی انشاءاللہ. بتاؤں گا, چیف منسٹر صاحب نے مجھ سے کہا اکبر بھائی آپ بناؤ نقشہ. الحمدللہ مسجد کا نقشہ, مسجد کی ڈیزائننگ اور مسجد کا ایلیویشن بن چکا ہے. اتنی خوبصورت مسجد ہے کہ دیکھنے والے دیکھ کر بولیں گے کہ کیا خوبصورت اللہ کا گھر بنایا ہے. یہ بھی کام ہم نے کیا. ارے اللہ ہم سے لے رہا ہے, اللہ راضی ہے اور اللہ کام لے رہا ہے, تو آج ان کو اچھا نہیں دکھتا. ارے میں ان لوگوں کے بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا آج جن کا ہماری ریاست میں کوئی وجود نہیں ہے.
آپ بولیں گے کون؟ چائے والوں کا وجود نہیں ہے، بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ فقیر کا غصہ فقیر کی جھولی میں، کوئی تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم کتنا بھی زور لگا لو، تمہاری لہر کتنا بھی چل لو، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا فضل کرم ہے، اللہ کا کرم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، اولیاء اللہ کی دعائیں ہیں، بزرگوں کی دعائیں ہیں۔ یہ نوجوانوں کی جرت ہے کہ کسی کی لہر کوئی بھی لہر موسیٰ ندی کے اس پار آ ہی نہیں سکتی۔ بڑے بڑے آئے، مایوس لوٹ کر گئے۔ اب ان کا کیا ہے، ان کی حیثیت کیا، ان کے بارے میں بولوں کیا؟ ارے ان کے باپ کو ہم بولتے ہیں تو یہ لونڈے پٹوں کو کیا بولیں گے؟ چھوڑو ان کو، وقت بتائے گا کہ مجلس کیا ہے۔ بہت بھوکتے ہیں، ہاں کوئی بڑا جاتا ہے تو چھوٹے چھوٹے تو بھوکتے ہیں۔ اب بھوکنے والے کون ہیں میں کہنا نہیں چاہتا، آپ جانتے ہیں۔ ہر بھوکنے والے کو ہڑ ہاڑ نہیں کہتے، بھوکتا ہے بھوکنے دو بولتے ہیں۔ ہم بھی بھوکنے والوں کا جواب نہیں دیں گے، وقت دے گا، یہ نوجوان دیں گے، یہ بزرگ دیں گے، لیکن یاد رکھو میرے پیارے بھائیوں، یاد رکھو اکبر الدین اویسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اکبر الدین اویسی کی کوئی طاقت نہیں ہے جب تک کہ تمہارا اتحاد اکبر الدین اویسی کے ساتھ نہیں، جب تک کہ تمہاری دعائیں اکبر الدین اویسی کے ساتھ نہیں، جب تک کہ تم سب کا اتحاد مجلس کے ساتھ نہیں، تو میری حیثیت کچھ نہیں، میرا وجود بھی بیکار ہے۔ میں جو کچھ بھی ہوں آپ کے دعاؤں کی وجہ سے ہوں، آپ کے اتحاد کی وجہ سے ہوں، آپ کے جذبے کی وجہ سے ہوں، آپ کے خلوص کی وجہ سے ہوں، آپ کی محبت کی وجہ سے ہوں، آپ کے اتحاد کی وجہ سے ہوں۔ آپ اگر ہمارے ساتھ ہیں تو اللہ اس کے رسول کی قسم، اکبر الدین اویسی ہاتھوں میں ہتکڑیاں پہنتے وقت بھی نہ گھبرایا تھا، نہ گھبرائے گا، پیر میں بیڑیاں پہن لے گا کیونکہ آپ میرے ساتھ ہیں، جیل میں چلا جائے گا کیونکہ آپ کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم ڈرنے یا گھبرانے والوں کا نام مجلس اتحاد المسلمین یا اکبر الدین اویسی نہیں ہے۔ نہ موت سے ڈرتا ہے، نہ کسی کے ڈرانے سے ڈرتا ہے، ڈرتا ہے اکبر اویسی تو صرف اللہ سے ڈرتا ہے اور کسی سے نہیں۔ میں آپ سے یہی اپیل کرنے آیا ہوں، درخواست کرنے آیا ہوں کہ ملک کے حالات نازک ہیں، خدا را سمجھو بہت نازک ہیں۔ ہم جذباتی تخاری یا نعروں سے حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم مقابلہ کر سکتے ہیں تو اپنے اتحاد کے ذریعے، اپنے مرکز سیاسی کے ذریعے، اپنی جماعت کے ذریعے، اپنی قیادت کے ذریعے، اپنے نمائندوں کے ذریعے۔ خدا را اپنے نمائندوں کی کامیابی کے لیے جدوجہد کرو۔ ہم نے تو اپنا حق ادا کیا، کام کیا، اب آپ کا وقت ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کو فرض ادا کرنا ہے۔ میں تو اپنی زندگی جی لیا، 25 برس MLA، اور کیا چاہیے زندگی میں؟ ارے میں تو چاہوں گا کہ میری جگہ کوئی اور آئے، ایک نئی سوچ، نئی فکر، نئی ترقی کا خواب لے کر آئے تو میں اپنی کرسی پر اس کو بٹھا کر جا کر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن مجھے فکر ہے تو آنے والی نسل کی فکر ہے، کیونکہ ملک کے حالات بڑے نازک ہے۔ جاتے جاتے اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوتے ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ قوم کی اس قیادت کو دیانت ہاتھوں میں تھام کر ان نوجوانوں کے روشن مستقبل کی ضمانت کو حاصل کر کر اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ یہی ہمارا کام ہے۔ خدا را
وقت کی نزاکت کو سمجھو. کسی سے ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ملک کسی کی جاگیر نہیں ہے. یہ ملک جتنا ماتھے پہ تلک لگانے والے کا ہے اتنا ہی یہ ملک سر پہ ٹوپی پہن کر سنت پالنے والے کا بھی ہے. یہ ملک ایک سکھ جو پگڑی پہنتا ہے اس کا بھی ہے. یہ ملک ایک پارسی کا بھی ہے. یہ ملک ایک عیسائی کا بھی ہے. یہ ملک بھگوان کو ماننے والوں کا بھی ہے, خدا کو ماننے والوں کا بھی ہے, اللہ کو ماننے والے کا بھی ہے, اور گاڈ کو ماننے والے کا بھی ہے. اور جو اللہ, بھگوان, خدا اور گاڈ کو نہیں مانتا اس کا بھی یہ ملک ہے. یہ ملک کسی کی جاگیر نہیں. یہ ملک پہ میرا بھی اتنا حق ہے, میرا بھی اتنا حق ہے جتنا نریندر مودی کا ہے یا راہل گاندھی کا ہے یا کسی اور کا ہے. یہ ملک میرا ہے, میں دوسرے درجے کا شہری نہیں ہوں. یہ ملک میرا بھی تھا, میرا ہے, میرا رہے گا. یہ شہر میرا بھی تھا, میرا بھی ہے اور میرا بھی رہے گا انشاءاللہ. یہ ملک کے ہم دوسرے درجے کے شہری نہیں ہیں, ہم برابر کے شہری ہیں. برابر کا حق ہے ہمارا ملک پر, اور ضرور ہم اپنے حق کو حاصل کریں گے. بہرحال اور جلسے ہیں, انشاءاللہ آپ سے مخاطب ہوں گا, لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ یہ چندرائن گٹا ہے نا. یہاں کی پتنگ کا معاملہ کچھ اور رہتا ہے, یہاں کا مانجا بھی کچھ الگ ہے. یہاں ڈھیل نہیں آتی نا, اکبر اویسی کو ڈھیل لینا نہیں آتا, صرف مانجا زبردست سوتنا آتا ہے, نیچے غوطہ مارنا اور دبا کے کھینچنا آتا ہے. کھینچیں گے نا, ایسا کھینچ مارنا, ایسی کھینچ مارنا, ایسی کھینچ مارنا کہ کھینچ میں کمل کا پھول بھی کٹ جائے, وہ پنجا بھی گر جائے, وہ گاڑی بھی گلگل گلگل کر کے رک جائے. ایسا انشاءاللہ 1 تاریخ کو بیلٹ پیپر ہے, تھپا مارنا ہے, ایسا موڑنا ہے, ڈبے میں ڈالنا ہے, ایک ایک ووٹ اپنا ڈالنا ہے. انشاءاللہ جیت ہماری ہوگی انشاءاللہ. مجھے اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.